اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها فاخرج انك من الصاغرین قال انظرنی الى یوم یبعثون قال انك من المنظرین۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور جو شیطان کا جو قصہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا بھی تو نے کیوں تکبر کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ تو اس نے کہا تھا جی میں کیونکہ آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فاہبط منها، کیونکہ شیطان جنت کے اندر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاہبط منها، اب یہاں سے اتر، یہاں سے اتر، یہاں اب تیری رہنے کی کوئی جگہ نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ جنت جو ہے نا یہ تو ان لوگوں کے لیے میں نے تیار کی ہے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اتنا بڑا احسان فراموش ہے، تجھے سجدے کا کہا اور تو نے اگر سے دلیلیں دینے شروع کر دی، خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے اس کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا قال فاہبط منها، فرمایا اب تکبر کرنے والے کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا اب یہ جگہ تیرے لیے جائز نہیں ہے تو یہاں رہ سکے، ان تتکبر فیہا، کہ تو جنت میں کھڑے ہو کے تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی تکبر کی وجہ سے تو شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، تو پھر جو شخص تکبر کر رہا ہے وہ جنت کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ اور ایک دو اور حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے تہ بند کو لٹکایا، یعنی آکڑ کے ساتھ چلا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف کبھی نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ تہ بند سے مطلب کیا ہے کہ اس دور کے اندر کیونکہ یہ لباس چلتا تھا، آج کے دور کے اندر کیونکہ 3 پیس ہے، پینٹ شرٹ ہے، اس طریقے سے ہمارے جو لباس ہم پہنتے ہیں، جو شلوار قمیض، اگر یہ کرنڈی کاٹن جو بھی ہمارا کپڑا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غرور اور تکبر کی وجہ سے لباس پہن رہا ہے، اسی طریقے سے غرور اور تکبر کے اندر اپنی گاڑی چلا رہا ہے کہ میرے پاس ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے، یا اپنی کوٹھی پر، اپنی کار پر، اپنے بینک بیلنس پر، یا کسی چیز پر تکبر اور آکڑ کر رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے بندے پر نظر رحمت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ صرف کپڑوں کے اندر تکبر تھوڑا ہوتا ہے، پیسے پر بھی تو انسان کو تکبر ہوتا ہے نا، گاڑی پر ہوتا ہے، اپنے گھر پر ہوتا ہے، بینک بیلنس پر ہوتا ہے، اپنے بیٹوں پر ہوتا ہے، اپنے کاروبار پر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے تکبر کیا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، چاہے وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے آیا، چاہے اپنے خزانے کی وجہ سے آیا، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کبھی جنت کے اندر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اب تو نے جنت میں کھڑے ہو کے تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے، انک من الصاغرین، تو ذلت اٹھانے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں کتنی اس کو نعمتیں ملی ہوئی تھی، فرشتوں کا استاد بھی بنا ہوا تھا، جنت کے اندر بھی وہ کھڑا تھا، لیکن اس کی میں نے، اس کی آکڑ نے جو ہے وہ اس کو یہاں تک فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک من الصاغرین، تو ذلیل ہونے والے میں سے ہے، یعنی تو اب تو ایسا ذلیل ہوا ہے کہ قیامت تک تو ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ یہ صرف اس کی میں اس کو لے ڈوبی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ساری زندگی یہ میں کا لفظ نہیں بولا، ساری زندگی نہیں بولا۔ ایک شخص نے کہا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ میں ہی نہ کہے؟ اس نے کہا جی میں جا کے ان کو نا یہ کہلوا لیتا ہوں۔ وہ آ گیا اور آپ بیٹھے تھے تو اس نے آ کے نا سوال کیا، اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں یہ شیطان کس وجہ سے مارا گیا ہے؟ تو جواب تو ظاہر میں بنتا تھا کہ اس نے تکبر کیا، میں کی، تو اس نے وہ اس وجہ سے مارا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں بیٹھ جا، تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا وہ سوال والا کون ہے، کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں، فرمایا اسی وجہ سے مارا گیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس لفظ سے اتنا اجتناب کیا ہے کہ یار یہ وہ لفظ تھا جس کی وجہ سے شیطان کیونکہ مردود ہوا ہے، تو انہوں نے وہ لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیا۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ شیطان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گفتگو ہے وہی بیان ہو رہی ہے۔ آگے اس نے پھر کہا، شیطان کہنے لگا جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے اور قیامت تک تجھ پر ذلت ہی برستی رہے گی، لعنت تجھ پر پڑتی رہے گی۔ اچھا اس بات پر وہ شرمندہ نہیں ہوا، اس نے آگے کیا کہا قالا، کہنے لگا اے پروردگار انظرنی الی یوم یبعثون، اگر تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے نا تو پھر اس طرح کر، پھر مجھے قیامت تک کے لیے مہلت بھی دے دے۔
بدے کی مت ماری جاتی ہے نا، تو ایک بندے کو جب سمجھایا جاتا ہے نا کہ تو نے یہ گناہ کیا، تیرا گناہ ہے سارا، وہ کہتا اچھا جی میرا گناہ تو پھر انجی سے انجی، تو پھر انجی صحیح. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اب میں ذلیل تو ہو ہی گیا ہوں تو میں اور زیادہ کر لوں گا. تو یہی غلطی شیطان سے ہو رہی ہے کہ بجائے اس بے وقوف کے بدبخت کے معافی مانگنے کے کہ پروردگار معافی دے دے، اب سجدہ کر لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تیری حکم کی وجہ سے جو ہے میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں سجدہ کر لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں. نہ اس نے آگے سے کیا کیا، قال لا یوم یبعثون، پھر اس طرح کر مجھے قیامت تک مہلت بھی دے دے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس نے مہلت کیوں مانگی؟ اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں موت کی سختی سے بچ جاؤں، یعنی مروں نہ، قیامت تک کے لیے میں زندہ تو رہوں لیکن مجھ پر موت نہ آئے، جب قیامت آئے تو ڈائریکٹ میں قیامت کے اندر ہی آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انک من المنذرین، فرمایا تجھے مہلت تو ہے پر تو یہ کہہ رہا کہ تو موت سے بچ جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی موت تو اس کو آنی یاد رکھے، جب قیامت آئے گی، جب وہ نفخہ اولا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، جس طرح ہر ایک پر موت آنی ہے اس طرح شیطان پر بھی موت ضرور آنی ہے. یہ اس نے موت سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ شاید میں موت سے بچ جاؤں اور میں جب قیامت قائم ہوگی تو میں جناب سیدھا قیامت کے اندر آ جاؤں گا. حالانکہ کئی بار اس کو موقع ملا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے پاس بھی یہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جناب مجھے آپ معافی دلوا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے، اب بھی معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. بات اب بھی وہی کھڑی ہے. دیکھیں رب کی طرف سے تو کوئی مطلب ہے کہ رکاوٹ نہیں تھی نا، بدبخت یہ خود بنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قالا. اچھا اب اس نے کیا کہا، اس نے آگے پھر یہ کہنے لگا. اب اس کی اگلی بات دیکھیں، شیطان نے پھر ایک اور چال چلی، پھر ایک اور بات کر دی. اس نے کالا کہنے لگا فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ بات بھی اس نے رب کی طرف ہی منسوب کر دی ہے کہ مالک تو مجھے گمراہ کر رہا ہے. اگر تو یہ جس طرح آج ہماری قوم کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم مسجد میں آ جائیں گے، رب نے توفیق دے گا تو ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، کہ جی میاں اللہ کو منظور ہوگا تو یہ کر لیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں پر ہمیں رب نہیں کرنے دے رہا. ہماری قوم تو یہ بہانہ بناتی ہے نا کہ ہمیں رب نہیں کرنے دے رہا، مگر ہم تو کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ کو منظور ہوگا تو چلو نماز بھی پڑھ لیں گے، اور میاں رب کو منظور ہوگا تو ایسے کر لیں گے. رب، اس کا مطلب تو یہ سمجھتا ہے کہ رب کو منظور نہیں ہے کہ تو عبادت کرے. ٹھیک ہے. تو شیطان نے وہی بات کی، کہنا کہ کالا کہ پروردگار فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب تڑی اس کی دیکھیں، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تیرے راستے سے بھٹکانے کے لیے ہر جگہ ان کے پاس بیٹھوں گا. یعنی ہر جگہ تیرے بندوں کے پاس آؤں گا. یعنی اگر نہیں بچا نا تو بچیں گے تیرے بندے بھی نہیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بندوں سے پیار تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس نے وہ بات کی کہ اللہ جی اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو تیرے بندے بھی بچیں گے نہیں. لاقعدن لہم، میں ضرور ان کے پاس جا کے بیٹھوں گا. مطلب کیا ہے کہ میں ان کو ضرور جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو اکیلا میں بھی نہیں جاؤں گا. تو اب دیکھ لیں اس سے بڑی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار ارشاد فرمایا تمہارا یہ کھلا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیچھے تڑی لگا کے آ چکا ہے، پیچھے یہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا. جب یہ واضح طور پر یہ کہہ کے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا اس سے بچ کر رہو، اس سے بچ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے کہہ چکا ہے کہ مالک میں تیرے بندوں کو جہنم کے اندر ضرور لے کے جاؤں گا. پھر آگے اس نے کیا کہا، کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے پاس، کن کے پاس؟ تیرے بندوں کے پاس ضرور آؤں گا. من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے. یعنی چاروں طرف سے میں ان پر حملہ ضرور کروں گا، یہ کہیں سے بچ نہیں سکیں گے مجھ سے. آپ اندازہ کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. شیطان ان کے پاس آ گیا، کہنے لگے فخر الدین رازی کو، کہنے لگا امام رازی تو بہت بڑا عالم ہے، مجھے یہ بتا خدا تو ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے تو دلیل دے. ٹھیک ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دلیلیں دی، 1 دی، 2 دی، 10 دی، 15، 20، 70 دلیلیں دی کہ خدا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا. اچھا جب 70 دلیلوں کے بعد بھی نہیں مانا نا، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے شیخ تھے، میں نے ان کی طرف رجوع کیا کہ حضور شیطان کو میں نے 70 دلیلیں دی ہے، وہ نہیں مانتا. تو وہ کہتے ہیں جی خدا تو ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ مطلب مجھے میرے شیخ نے کہا کہ اس نے کہا رازی تو کیوں اس کو دلیلیں دے رہا ہے، تو اس کو سیدھی بات کر کے میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں.
اگلی بات کر، اس کا بوتھا ہی بند کر. تو اسے کیوں کہہ رہا کہ جی میں خدا کے ایک ہونے پر دلیل؟ کیونکہ دلیلیں اسے دی جاتی ہیں جو سمجھنے والا ہو. وہ تو تیرے سامنے سیدھا سیدھا رب کو دیکھ کر، یعنی رب کے سامنے کھڑے ہو کے جو نہیں مانا رب کے حکم کو، تیری دلیلوں کو کہاں مانے گا؟ تو فرمایا تو ایسے کر، تو اس کو کہے. اس نے کہا میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں. اگلی بات کر. ٹھیک ہے جی. پھر وہ خاموش ہو گیا. تو اب یہاں پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اصل مطلب یہ ہے کہ ثم لآتین من بین ایدیہم، یہ شیطان نے کہا تھا نا جی میں ان کے آگے سے آؤں گا. آگے سے مراد ہے دنیا. مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو دنیا کے ہوس اور دنیا کا لالچ دے دے کر گمراہ کر دے گا. دنیا کا لالچ دے گا کہ کسی طریقے سے ان کو دنیا کے دیکھیں انسان گمراہ کیسے کرتا ہے. پہلے انسان جو ہے بندے کو پیسے کا ڈر ڈالتا ہے، میاں بیوی اپنا بیوی کا ڈر ڈالتا ہے، بچوں کا ڈر ڈالتا ہے کہ یار اگر تو ایسے کرے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا، ایسے کرے گا تو تیرا نقصان ہو جائے گا. میں کہ ایک دنیا کا ڈر انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور من خلفہم، اور دوسری بات انسان کو آخرت سے گمراہ کرتا ہے. من خلفہم پیچھے، یعنی آخرت کیونکہ پیچھے آئے گی، بعد میں آئے گی. تو فرمایا ایک تو شیطان نے دنیا کے پہلے دنیا کا لالچ دیتا ہے. اگر انسان دنیا سے بچ جائے وہ من خلفہم، پھر ان کو آخرت سے جو ہے وہ بے خوف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور خیر ہے نماز پڑھ کے کی کر لے گا، روزہ رکھ کے کی کرے گا، حج کر کے کی کرے گا، زکوٰۃ دے کے کی کر لے گا. ٹھیک ہے جی. پہلے انسان کو دنیا، پھر اس کے بعد آخرت، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے. اور پھر اگر یہ دنیا اور آخرت والے بات سے بچ بھی جائے تو پھر ان ایمانہم، اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کو اس کے دین کے اندر مشکوک بنا دیتا ہے. اور نہیں جی یہ بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو مولویوں نے بنا رکھی ہے، دین تو اتنا سختی کوئی نہیں، یہ تو مولویوں نے بنا رکھا ہے. اس کو دین کے اندر جو شک ہوتا ہے وہ اس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی تمہارے دین کے اندر تو یہ بات ایسی تھی نہیں، یہ تو ایمی خام خواہ جو ہے وہ تم ڈرتے پھرتے ہو. اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے. ایمی خام خواہ یہ تو مولویوں نے سختی کر رکھی ہے، وگرنہ دین کے اندر تو ایسی کوئی سختی ہے ہی نہیں. قرآن مجید کیا ہے لا اکراہ فی الدین. حالانکہ اس آیت کو اٹھا کر لوگوں نے یقین کرو اتنے گمراہ ہوئے جس کی حد ہی کوئی نہیں. دین کے اندر سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین جی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، دین کے اندر تو سختی نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دین میں سختی کیسے نہیں ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے. دین قبول کرنے میں، اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں. آپ کسی کو گن پوائنٹ پر کلمہ نہیں پڑھا سکتے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھے گا تو تجھے پیسے دوں گا. کسی بلیک میل کر کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. یہ مطلب تھا دین کے اندر سختی نہیں ہے. اور ہماری ساری قوم جس کو کہتے ہیں نا یار نماز پڑھ لے، کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا اینکر ہے وہ خبیث کہہ رہا تھا، کہتا جی یہ جو پردے کا حکم ہے نا یہ تو مولویوں نے بنا رکھا ہے، وگرنہ دین کے اندر تو سختی نہیں ہے. اب اندازہ کریں، یعنی ہر بندے نے اس آیت کا سہارا لے کر غلط تشریح کی ہے. جو شراب پی رہا ہے اسے کہہ بھی یار اللہ معاف کرے، شراب میاں نہ پی، کم سے کم اس کی سزا قرآن نے بیان کی ہے. کہتے جی دین میں تو سختی کوئی نہیں ہے. جو چوری کر رہا ہے وہ بھی اسی آیت کا سہارا لے رہا ہے، جو ٹھگی کر رہا ہے وہ بھی اسی آیت کا سہارا لے رہا ہے. ہر بندہ اسی آیت کا سہارا لے کے جو ہے وہ سارا کچھ کیے جا رہا ہے. نماز گئی لا اکراہ فی الدین، روزہ گیا لا اکراہ فی الدین، حج گیا لا اکراہ فی الدین، زکوٰۃ پی گئے، عشر پی گئے لا اکراہ فی الدین. کہتے دین میں تو سختی کوئی نہیں ہے. جب دین میں سختی نہیں تھی تو چوری پر ہاتھ کاٹے کیوں ہے؟ کیوں حکم ہے؟ اگر دین میں سختی نہیں تو شرابی کو کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اگر دین میں سختی نہیں تو زانی کو جو ہے وہ سنسار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دین میں سختی نہیں تو قتل کے بدلے قتل کا حکم کیوں ہے؟ ہماری قوم کو شیطان نے ایسا ورغلایا ہے نا، جس کو آپ اچھا کام کہے گا یار یہ کر لے، وہ کہتا ہے تو میں خام خواہ سختی کی جا رہا ہے، دین میں تو سختی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان شمائلہم، پھر شیطان نے کہا اگر یہ دنیا سے بچ گئے، آخرت بھی بچ گئے، اور دوسری دین کے اندر شکوک و شبہات سے بچ گئے تو پھر میں کیا کروں گا. فرمایا میرے پاس ایک اور جو ہے وہ وار ہے، وہ کیا ہے ان شمائلہم، میں ان کی بائیں طرف سے آؤں گا. مطلب کیا ہے میں انہیں گناہوں کی لذت دے دوں گا. اور میاں خیر ہے تھوڑی جی پین نال کچھ بھی نہیں ہوندا، ان کام کرنے نال کچھ بھی نہیں ہوندا. میں گناہوں کی لذت کے اندر ان کو مبتلا کر دوں گا. یہ اچھا کام کرنے کی کوشش بھی کریں گے، انہیں اچھے کام میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن جب گناہ کی طرف جائیں گے ان کی ساری رات گزر جائے گی، کبھی بور نہیں ہوں گے. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا میرے موسیٰ تو مجھے ملنے آ گیا ہے، پیچھے قوم نے بچڑے کو خدا بنا لیا ہے. یہ یاد ہے بات آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ پروردگار اگر تو چاہتا تو قوم بچڑے کو خدا نہ بناتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا میرے کلیم بات یہ ہے
کہ یہ جو تیری قوم نے بچڑے کو خدا بنایا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے آنے کے بعد اس قوم نے تیری قوم نے اپنا دل بچڑے کو دے دیا تھا، اپنا دل بچڑے کو دے دیا تھا۔ میں یعنی ان کا دل بچڑے کے ساتھ لگ چکا تھا، ان کی ساری محبت اس بچڑے کے ساتھ تھی۔ میں جب ان کے دل بچڑے کے ساتھ لگ گیا تو میں ان کے جسموں کا کیا کرتا ہے، پھر جدھر ان کے دل مڑے تھے میں نے ان کے جسموں کو بھی ساتھ ہی موڑ دیا ہے۔ اب دیکھ لیں، ہمارا دل کیونکہ گناہ کی لذت کے اندر آ چکا ہے، ہمیں ساری رات موبائل دیکھتے ہوئے ہم بور نہیں ہوتے، ہمیں مسجد میں 5 منٹ بھی ہم سے نہیں بیٹھا جاتا۔ گانا سننے کے لیے ہم 20 25 گانے اکٹھے سن سکتے ہیں، لیکن قرآن کی 5 آیتیں ہم نہیں سن سکتے کیونکہ دل وہاں لگ چکا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے آپ وہ حدیث پاک ہے نا جی، 7 بندے جن کو اللہ تعالیٰ جنت کے اپنا قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان 7 میں سے ایک وہ شخص تھا جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ حالانکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، حضور نے کیا فرمایا جس کا دل مسجد میں لٹکا۔ دل مسجد میں لٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، زور کی نماز کا ٹائم ہوا، سارا کچھ چھوڑ کے جو ہے جناب زور کے لیے دوڑ کے آ گئے، یار میرے رب نے حکم دیا ہے، دل مسجد میں تھا، ٹھیک ہے جی، پھر نکل گیا کاروبار کر دیا، پھر کاروبار کر رہا ہے، گھر کے کام کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، دل مسجد میں تھا، عصر کا نماز کا ٹائم کا انتظار کر رہا ہے، یار کب عصر ہوگی، کب مسجد جاؤں گا، کب مغرب ہوگی کب جاؤں گا، کب عشاء ہوگی کب جاؤں گا۔ یعنی بندہ بہانے بنا بنا کر جو ہے وہ مسجد کے اندر آتا ہے، اور میں جس کا دل مسجد میں تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش الہی کے اندر جگہ بھی عطا فرما دے گا۔ یار کرتا کاروبار دیکھیں نا جی، دیکھیں اسلام کو سمجھے، اسلام نے کاروبار کرنے سے کب منع کیا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے یار کم سے کم دل تو مجھے میرے ساتھ لگانا ہے جی، دل تو کم سے کم مسجد میں لگایا ہوتا۔ اگر رب کے گھر کے یار ساتھ دل لگ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو ہے وہ جگہ عطا، اپنا عرش الہی میں سے جگہ عطا فرما دے گا۔ جو بندہ ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہی دل لگا لے، ٹھیک ہے، اس کا مقام کتنا بڑا۔ رب کے گھر کے ساتھ دل لگاؤ تو رب یہ مقام دے دے، اور رب کے گھر کے ساتھ دل لگا، رب کے ساتھ خود دل لگ جائے تو پھر وہ کہاں پہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان یہ ساری باتیں کر چکا ہے کہ اس نے تمہیں گمراہ کرنا ہی کرنا ہے، تو فلہذا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، شیطان کہنے لگا تو ان میں سے کسی بہت سارے لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو کچھ تو ان کو دے گا یہ شکر نہیں کریں گے، میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا، تو ان کے پاس لاکھوں کروڑوں تو ان کی نعمتیں دے دے گا میرے مالک پر، تیرے بندے تیرے شکر نہیں کریں گے، میں ان کو گمراہ ہی ایسا کر دوں گا۔ مجھے آپ بتائیں، فرعون روئے زمین کا بادشاہ تھا، لیکن فرعون کے پاس اے سی تو نہیں تھا، ہے جی، فرعون کے پاس اے سی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، روئے زمین کا بادشاہ تھا، اس کے پاس فریج تو نہیں تھا، روئے زمین کا بادشاہ تھا، اس کے پاس گاڑی تو نہیں تھی، روئے زمین کا بادشاہ تھا، اس کے پاس جہاز تو نہیں تھا۔ آج تو سب کچھ ہر کسی کے پاس موجود ہے، آج شکر کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی، ہر مہینے 20,000 25,000 لاکھ 1.5 لاکھ تو کما رہا ہے، اس کے باوجود شکر تو نہیں کیا، کیونکہ وجہ یہ ہے ہم ان چیزوں کو گنتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے کبھی ان چیزوں کو تو گنا ہی کوئی نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، وہ بڑی بات کرتے تھے، ایک بابے نے ایک اور بزرگ سے پوچھ لیا، کہنے لگا ہاں بھائی صبر اور شکر کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی حضور اگر مل جائے تو شکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہمارے شہر کے کتے کر لیتے ہیں، کتے کی عادت ہے نا جی، مل گیا تو کھا کے صبر کر کے چل بھائی، نہیں ملا تو پھر بھی چپ کر کے چلا گیا ہے۔ تو اس نے کہا جی پھر آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی مل جائے تو شکر کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا، یہ تو ہماری عادت ہے، یہ تو ہم کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میاں بات سن، شکر کا اور صبر کا یہ مطلب کیا ہے؟ ہمارے لفظوں کے اندر تو مطلب یہ ہے مل جائے تو دوسروں کو بانٹ دو، نہ ملے تو پھر رب کا شکر کرو کہ پروردگار تیری مہربانی، سانسیں تو کم سے کم عطا فرما رکھی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ شکر کیا کر، کہا پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے کلیم اللہ بنایا، ٹھیک ہے جی، کہا پھر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ رب نے پوچھا یہ کس چیز کا شکر ہے؟ کہا تو نے مجھے شکر کی جو توفیق دی ہے نا، میں اس پر بھی شکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب جا کے تو نے شکر کا حق ادا کیا ہے۔ یعنی اگر بندہ کوئی شکر کر رہا ہے نا، یہ بھی محض رب کے کرم سے ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا کہ تو بھی یہاں سے نکل، تو ذلیل بھی ہے مردود بھی ہے، لمن تبعک منہم، جو تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے بھی بندے تیرے پیچھے چلیں گے میں تجھے بھی اور تیرے سارے ماننے والوں کو جہنم کے اندر ضرور بھر دوں گا۔ اب
ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو چل شیطان کے راستے پہ رہے ہیں اور ٹھیکہ جنت کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تو پریشان نہ ہو، تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو جن کو تو گمراہ کرے گا وہ بھی تیرے ساتھ ہی جنم کے اندر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ شیطان اکیلا تو جنت میں جائے گا نہیں، اور سب کو، کافی ساروں کو ساتھ لے کے جائے گا۔ جب وہ سب کافی ساروں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم شیطان کے راستے پر ہیں تو پھر شیطان کے ساتھ، اور رب کا وعدہ ہے کہ تیرے ساتھ جو بھی آئے گا میں اس کو بھی جہنم کے اندر ضرور بھیجوں گا۔ اگر ہمارا راستہ جو ہے وہ ہو جہنم والا اور ہم پہنچے جنت کے اندر، ایسا حال، اگر کراچی کی ٹکٹ ہے نا تو بندہ کراچی جائے گا، لاہور نہیں جا سکتا ہے۔ تو اگر بھئی جس ٹرین پر، جس سواری پر تم سوار ہو وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے تو وہ کبھی اس کا اسٹیشن جنت کی طرف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اکیلا اگر نہیں جانا چاہتا نا تو جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرے ساتھ ہی جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔